إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ نحل ہم شروع کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک سے پہلے ہم نے سورہ حجر کمپلیٹ کی تھی، اور پھر رمضان المبارک میں ہم جو ہے خلاصہ تمام پاروں کا ہم نے پڑھا۔ وہ بھی اگر کسی ساتھی نے نہیں پڑھا یا کوئی پارے رہ گئے ہیں تو یوٹیوب چینل پر جو ہے وہ پوری 30 پاروں کی پلے لسٹ موجود ہے، آپ وہاں سے سن سکتے ہیں، انہیں سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور ان اسباق کو بھی آپ آگے واٹس ایپ پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ سورہ نحل ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے زیادہ تر اپنے احسانات جو انسانیت پر اللہ تعالی نے کی ہیں وہ گنوائے ہیں۔ سارے احسانات گنوا کر اللہ تعالی نے پھر انسان کی تخلیق کا مقصد بھی بتایا ہے اور کچھ کام بھی ذمہ لگائے ہیں۔ یہاں ہم شروع کرتے ہیں۔ عطا امر اللہ، اللہ فرماتے ہیں عطا امر اللہ، آ گیا اللہ کا حکم، فلا تستعجلوا، بس آپ جلدی نہ کریں۔ اس حکم سے مراد قیامت ہے، یعنی وہ قیامت بالکل قریب آ گئی ہے جسے تم دور سمجھتے ہو، بس جلدی نہ مچاؤ۔ یا وہ عذاب جس کو مشرکین مکہ جو ہے وہ طلب کرتے تھے کہ اسے مستقبل کی بجائے ماضی کے صیغے سے بیان کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ ایسے سمجھو کہ جس طرح ماضی میں کوئی کام ہو چکا ہوتا ہے اور وہ پورے یقین کے ساتھ بندہ کہتا ہے کہ یہ کام ہو گیا ہے، یہ بھی ایسے سمجھو کہ یہ کام ہو گیا، قیامت آ کر رہے گی اور ان مشرکین پر عذاب آ کر رہے گا۔ سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور وہ بلند ہے اس سے جو وہ شرک کر رہے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو بالروح، وحی کے ساتھ، اپنے فرشتوں کو وحی بھیج کر وہ نازل کرتا ہے، من امری، اپنے حکم کے ساتھ، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے۔ کہ کس کو نبی بنانا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے تھوڑی پوچھنا تھا کہ میں نے کس پر اپنا کرم فضل اور انعام کرنا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ نا اپنے ذہن کے مطابق سوچتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ فضل ہے اللہ کا نبوت، تو ہم میں کسی بڑا وڈیرا جو ہے، جو سردار ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، دنیا جس کی بات مانتی ہے، تو اس پر نہ فرشتہ آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فرشتہ وہی بھیج کر اس پر نازل فرما دیتا ہے۔ ان انذروا، اور بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ان انذروا، کہ تم ڈرا دو، انہ لا الہ الا اللہ، کہ ان زمین والوں کو متنبہ کر دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، الا انا، نہیں ہے کوئی الہ مگر میں، فتقون، تم مجھ سے ڈرو، فتقونی تھا اصل میں، فتقونی، تم مجھ سے ڈر جاؤ۔ خلق السماوات، اب یہاں سے اللہ کے احسانات، اپنی قدرت کے دلائل اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ کیوں مجھ سے ڈرو؟ کیونکہ خلق السماوات، ان آسمانوں کو میں نے بنایا، والارض، اور زمین کو بھی میں نے بنایا، بالحق، حق کے ساتھ بنایا ہے۔ حق کے ساتھ بنانے کا کیا مطلب؟ کہ یہ زمین و آسمان ایسے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا۔ اس زمین و آسمان کو بنانے کا کوئی مقصد ہے، اور پھر اس زمین و آسمان میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے، بلکہ آگے آ رہا ہے، یہ ساری نعمتیں، یہ ساری کائنات، اس کو بنانے کا کوئی مقصد ہے، یہ ہم نے تمہارے لیے بنائی، اور پھر آگے آئے گا کہ تمہیں ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ ایسے کھیل تھوڑی ہے، کوئی ایک دنیا میں کوئی شخص بغیر مقصد کے ایک اینٹ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بغیر مقصد کے بنا دی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ فرماتے تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں ہم نے ایسے بیکار بنا دیا، حساب نہیں ہوگا، تم سے ہم پوچھیں گے نہیں۔ یہ جو دنیا کی زندگی بسر کر رہے ہو، اس میں کوئی عیش و عشرت کر رہا ہے، کوئی دوسروں کے حق مار رہا ہے، کوئی ظلم و زیادتیاں کر رہا ہے، اور کوئی بیچارہ نہ ظلم کرتا ہے نہ کسی کا حق مارتا ہے، لیکن وہ اس کو اس کی نیکیوں کا صلہ پورا نہیں ملتا۔ ایک ظالم ہے، اس کو اس کے ظلم کی سزا پوری نہیں ملتی، تو کیا یہ ایسے بیکار میں کام چل رہا ہے؟ ہم حساب نہیں لیں گے۔ بالحق، یہ ساری تخلیق جو ہے حق کے ساتھ ہے۔ ایک دن متعین ہے، اس کائنات کے ختم ہونے کے بعد وہ دن آئے گا جس دن میں اس کائنات کے ایک ایک لمحے کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ تعالی، وہ اللہ بلند ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔
خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، من نطفہ، ایک قطرے سے، پانی کا ایک حقیر قطرہ جو ایک جاندار سے نکلتا ہے، اس سے پیدا کر کے اس کو کئی مراحل سے گزار کر اور پوری شکل و صورت دے کر اللہ تعالیٰ اس میں پھر اپنی روح پھونکتے ہیں، پھر ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آتا ہے، نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین، اللہ فرماتے ہیں جب کڑیل جوان بن جاتا ہے، جب پوری صلاحیتیں، قوتیں، قدرتیں، طاقتیں ہم اس کو مہیا کر دیتے ہیں، خصیم مبین، تو یہ جھگڑالو بن جاتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے، اور یہ اس بات پر جھگڑا کرتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا، مٹی میں گل سڑ جاؤں گا، مجھے کون اٹھائے گا؟ جس نے پانی کے قطرے سے بنایا تھا وہ کیا دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ تعالی عما یشرکون والانعام، اللہ فرماتے ہیں اور جانور، انعام کہتے ہیں اصل چوپائے، 4 پاؤں پر چلنے والے جانور، خلق لکم، ہم نے پیدا کیا ان کو تمہارے لیے، یہ جانور تمہارے لیے پیدا کیا ہم نے، فیہا دفع، اس میں تمہارے لیے جو ہے گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے، اس میں اون تم حاصل کرتے ہو اس سے، ومنافع، اور کئی اور فائدے بھی ہیں، ومنھا تأکلون، اور ایسے جانور بھی ہیں گھریلو چوپائے جانور، پالتو جانور جنہیں تم کھاتے ہو، جن کا گوشت، وَلَكُمْ فِيهَا جمال، اور انہی جانوروں میں تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے، حین تریحون، کہ جب شام کو تم ان کو چرا کر واپس لاتے ہو، وحین تصرحون، اور صبح کے وقت جب انہیں تم چراگاہوں میں لے کر جاتے ہو، کس طرح خوبصورت نظر آتے ہیں، اور اس میں تمہارے لیے دل کا سکون ہے اور راحت ہے اور کئی اور فائدے ہیں۔ مزید آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔